تو اس دفعہ یہ ایک نیا ماڈل ہے، لیکن عوام کا حق ان کی دہلیز پر پہنچانا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ بے نظیر جے ٹرتے نہ سارے یا ٹرتے اثر شوبات ایدے بھی نہ تے ماں لبدا اے امیراں دا پیسہ امیراں دی ہر شے ہے، غریباں واسطے کوئی شے نہیں۔ غریب سارے لگے ونجو اے وڑکی کھڑی ہے، اے غریب کھڑے ہیں، ایدے مار نظر ہے، یہ سارا مار ایدے تک عوام ملک ذلیل ہوئی پردی ہے۔ ٹھیک ہے، سودا بے نظیر والا بھی نہیں کسے پہ لبدا، اے بھی نہیں پہ لبدا، کارڈ جانے ٹھیک ہیں جی کہ پیسہ لبدا کچھ بھی نہیں۔ حکومت بالکل سودا نہ منجا، غریبان جے لبنا نہیں تا امیران لبنا اساں کے فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ غریباں کوئی نہیں پہ دیں دے، امیر سارے پہ کھڑے دے۔ ووٹر اگر بیٹھے نو تنخواہ پہ گینے او 2,000 روپیہ غریباں کو چھک کے تک پہ کرے نے ایک ہی ہے جنہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحر نیوز دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سحر نیوز اور میں ہوں ریاض احمد ملک۔ آج ہم حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ناظرین، حکومت پنجاب نے غریب عوام کے لیے نگہبان رمضان پیکج کے نام سے مفت کچھ چیزیں دینے کا اعلان کیا ہے۔ مریم نواز نے یہ کہا تھا، ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے یہ کہا تھا کہ یہ ہر چیزیں لوگوں کے گھروں میں دی جائیں گی، لیکن کیا ہوا؟ کیا عوام کو یہ پیکج ملا؟ اس کے بارے میں آج آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ اس میں کہاں کہاں کرپشن ہوئی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کو کوشش کریں کہ اتنا زیادہ شیئر کریں کہ یہ ویڈیو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز تک پہنچ سکے۔ یہ میری آپ سے اسپیشل گزارش ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں، بغیر کسی وقت ضائع کیے بغیر میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اعلان کیا تھا کہ وہ ایک پیکج دیں گے رمضان کے لیے۔ وہ پیکج تمام ملازمین لوگوں کے گھروں تک پہنچائیں گے، لیکن کیا ہوا؟ پہلی بات کہ جو یہاں لسٹیں آئیں، لسٹوں کے مطابق تھا غریب عوام جو بھی وہاں آٹا لینے کے لیے یا پیکج لینے کے لیے گیا، اس کا پیکج نہیں آیا ہوا تھا۔ اور بڑی مزے کی بات ہے، باہر کھڑے ڈگی میں، کار کی ڈگی میں، ایک سلائی کاروں کی ڈگی میں رکھ کے وہ پیکج لے کے جا رہے تھے اور غریب عوام وہاں رو رہے تھے۔ ہم یہ بھی آپ کو دکھائیں گے، باقاعدہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی دکھائیں گے کہ لوگ کیا کہہ رہے تھے۔ کیا اس سکیم سے مریم نواز کو سیاسی فائدہ ہوا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہوا یہ کہ لوگ بڑے بڑے امراء جن کے نام ان لسٹوں میں موجود تھے، غریب کوئی ایک، میں یہ کہوں گا، میں آپ کو یہ دکھاؤں گا اور مجھے دکھا دیں کہ اس میں ایک بھی مستحق آدمی شامل تھا؟ کوئی نہیں تھا۔ یقیناً میں کھڑا ہو کے وہاں تماشا دیکھتا رہا، پھر میں نے چند لوگوں کے ویڈیوز ویو لیے اور اس کے بعد میں واپس آ گیا۔ لیکن ہاں، میں ایک اور بھی بتاؤں کہ وہاں ایک بڑھیا جو آٹا لینے کے لیے گئی ہوئی تھی، اس نے جب مریم نواز کو گالیاں دینا شروع کی، اسے برا بھلا کہنا شروع کیا، تو میں نے اپنا شناختی کارڈ نکال کے دیا تو عذرا مزاح وہاں کھڑے آدمی نے کیا کہا، مجھ سے پوچھا کہ تمہاری کار ہے؟ میں نے بولا نہیں۔ بولا کوٹھی ہے؟ میں نے بولا نہیں۔ تو وہ کہتا ہے جب تمہاری کار اور کوٹھی نہیں ہے تو تمہارا پیکج کہاں سے آئے گا؟ میں نے کہا بہرحال چیک تو کرو۔ اس نے جو ہی چیک کیا تو واپس اس نے مجھے پکڑایا کہ نہیں جی، آپ کا تو کوئی نہیں آیا ہوا۔ میرا خیال یہ تھا کہ میں وہ لے کے اس بڑھیا کو کم از کم اس قابل تو کر دوں کہ وہ بددعائیں نہ دے، آرام سے چلی جائے۔ لیکن پھر ہوتا کیا ہے، اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہاں جب شناختی کارڈ دیا جاتا ہے تو ہمیں تو نہیں پتا ہوتا کہ وہاں کچھ آیا ہوا ہے کہ نہیں۔ وہاں لکھ لیا جاتا ہے کہ یہ آیا ہوا ہے اور سرکاری گاڑیوں میں رکھ کر
اور اپنے چاہنے والوں کو یہ پیکج دیا جا رہا ہے. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز جھوٹ نہیں ہوتی. اور وہاں کھڑے کتنے آدمی، اب میں ایک اور آپ کو یہ بات بتاؤں، وہ تو چلو جو ہوا، اس لسٹ میں جتنے آدمی بھی تھے، جتنے لوگوں کا نام بھی تھا، ان میں مسلم لیگ نون کا کوئی نہیں تھا. اور وہ سامان جو لوگوں کا آیا ہوا ہوتا ہے اسے کیا کیا جاتا ہے؟ اسے اپنے من مانے لوگوں کو دیا جاتا ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ سرکاری گاڑیوں میں وہ سامان رکھ کے جا رہا تھا. وہ سامان کہاں گیا؟ کیا غریبوں کو ملا؟ اس سے مریم نواز کی سیاسی ساکھ کو بجائے فائدہ ہونے کے الٹا نقصان ہوا. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، یہ بات بالکل حقیقت ہے اور کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے. اگر یہی مریم نواز یہاں دکانوں پہ مارکیٹ میں اس کی سبسڈی دے دیتی، سبسڈی ملنے سے ہر چیز سستی ہو جاتی اور ہر عوام اس سے فائدہ اٹھا لیتے. غریب بیچارے کو یہاں کچھ نہیں ملتا. غریب یہاں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ غریب کیا کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہوتا ہے. پلیز ہم یہ حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ یہ آٹا سکیم، اس کی ایک انکوائری کرائیں کہ یہ گھر گھر کیوں نہیں دیا گیا، یہ ایک میرج ہال پہ کیوں رکھا گیا، یہ ایک سکول میں کیوں رکھا گیا. اس کی انکوائری کرائیں اور یہ کم از کم یہ چیک کرائیں کہ یہ لسٹیں جو فراہم ہوئی یہ کہاں سے آئیں. یہ میں آپ سے گزارش کروں گا. میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے سیاسی ساکھ کو برقرار رکھنا ہے تو یہ ضرور کیجئے گا، یہ چیک کیجئے گا کہ یہ لسٹیں کہاں سے آئیں جن میں غریب تھا ہی کوئی نہیں، مستحق تو تھا ہی کوئی نہیں. یہ لسٹیں کہاں سے آئیں اور پھر کیا یہ آٹا گھر گھر کیوں نہیں دیا گیا؟ کیا لوگوں کو وہاں رکھ کے سکولوں میں، میرج ہالوں پہ اور یہ رکھ کے آٹا تقسیم کیا گیا؟ کیوں؟ جب آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم گھر گھر لوگوں کو آٹا دیں گے، یہ پیکج دیں گے، تو یہ کیوں ہوا کہ لوگوں کو گھر گھر دینے کے بجائے پھر لائنیں لگائی گئی اور یہی کرپشن کا بازار گرم رہا؟ میں یہ آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ میری جو ویڈیو دیکھ رہا ہے برائے مہربانی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اگر کسی کا ہاتھ اوپر تک پہنچتا ہو تو یہ مریم تک ضرور پہنچائیں. آپ کی نوازش ہوگی، آپ کی مہربانی ہوگی تاکہ غریبوں کو یہ پیکج ملے، مستحقین کو یہ پیکج مل سکے جو نہیں ملا اور آنے والے ٹائم پہ تو کم از کم ان لوگوں کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.